بدھ اور جمعہ کو ایک لائیو پروگرام ہوتا ہے نجف سے، سوال جواب ہوتے ہیں 8:30 سے 10 تک 1.5 گھنٹہ مسلسل لائیو سوال جواب ہوتے ہیں، اور وہاں میں ان کا وہ جواب دیتا ہوں۔ ایک خاتون نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے مرحوم کی 60 سال کی نمازیں پڑھانی ہیں، 60 سال کی، کیا کریں؟ ان کو میں نے بتایا تھا لائیو پروگرام میں، ہادی ٹی وی کے لائیو پروگرام میں، ہمارے جامعۃ الکوثر میں ایک استاد ہے، مدرس ہے، انہوں نے ٹیم بنائی ہے طلباء کی 25-30 کی، وہ باجماعت مرحوم کے لیے نماز پڑھتے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی۔ اچھا، اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک، جلدی پڑھی جاتی ہے۔ صبح کی نماز اگر 30 آدمی باجماعت پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی 1 مہینے کی پڑھی گئی۔ اسی طرح ظہر، اسی طرح عصر، اسی طرح مغرب عشاء، اور پھر فرادہ نماز اور نماز جماعت کے ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ روایت میں ہے جس نماز جماعت میں مقتدیوں کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو، اس کا ثواب فرشتے لکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں نمازیوں کی تعداد 10 سے تجاوز کر جائے، اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے۔ مرحوم کو باجماعت نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کل رات کو میں جامعۃ الکوثر میں تھا، وہاں ایک استاد نے بتایا کہ کسی نے چکوال کے مومن نے وہ آپ کا پروگرام دیکھا تھا، تو اس کے پاس میرا نمبر تھا، میں نے اس مولانا صاحب کا نمبر نہیں دیا تھا، اس بیچارے کے پاس مولانا صاحب کا نمبر تھا، مولانا احمد حسن فخر الدین، ان سے پوچھا، سنا ہے وہاں یہ کام ہو رہا ہے، ہم نے ہادی ٹی وی پر فلانی سے سنا ہے، انہوں نے کہا ہاں وہ مولانا غلام محمد شریفی صاحب جو ہے نا وہ یہ ان کی قیادت میں یہ عمل انجام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کا کوئی ہدیہ بھی لیتے ہیں؟ مفت میں بڑا مشکل کام ہے یہ۔ انہوں نے کہا ہاں جی وہ لیتے ہیں، مثلا 30,000 روپے لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ مجھے کوئی 50,000 دے دینا، 50,000، مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے۔ اچھا، اس کو تنقید بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اے جی نمازیں بیچتے ہیں۔ بابا روایات کے اندر ہے، یہ باب ہے، نماز اجارہ کا باب ہے۔ 1 مہینے کے روزے کا اتنا معاوضہ ہے طے کیا جاتا ہے، اجرت پر دی جاتی ہے۔ ایک آدمی بیچارہ مجبور ہوتا ہے، یہ وہ چند سال کی نمازیں پڑھ کے دیکھیں نا، آپ کے گھٹنے اگر جواب نہ دیں تو پھر مجھ سے رابطہ کرے۔ آسان نہیں ہوتا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا حساب کتاب رکھیں، کسی اور کو معلوم نہ ہو یا نہ ہو، اولاد کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کتنے نماز کے پابند تھے، حج ان پر واجب تھا نہیں تھا، روزہ ان پر واجب تھا یا نہیں تھا۔ آیت اللہ سیستانی دام ذلہ ان کا بڑا مفید فتویٰ ہے، اگر آپ کے کسی مرحوم نے روزے نہیں رکھے، رمضان کا پورا مہینہ نہیں رکھا، بغیر کسی شرعی مجبوری کے نہیں رکھا، زندگی میں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے روزے نہیں رکھے وہ روزے رکھے، اس کے علاوہ جرمانہ فی روزہ 3 کاموں میں سے 1 کام اس کو کرنا ہے، اس کی مرضی ہے، یا غلام آزاد کرے جو آج کل نہیں ہے، یا فی روزہ جرمانہ کے طور پر 2 مہینے روزے رکھے۔ وہ واجب مہینہ نہیں رکھ سکا تو یہ 2 مہینہ کہاں سے رکھے گا؟ تیسری چیز رہ جاتی ہے، فی روزہ 60 غریبوں کو کھانا کھلائے۔ وہ اگر زندگی میں یہ اس کا تدارک کرتا تو اس کا طریقہ